اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم۔ اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا، کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ بریکٹس میں ہیں، راعینا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ گزشتہ سوموار کو پیر کو بات چل رہی تھی ہاروت اور ماروت کے واقعے کی۔ اللہ رب العزت نے جمہور علماء کے مطابق ان کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم جادو تم کو سکھائیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ ہماری ذات تمہارے لیے آزمائش ہے، تم سیکھ کر اس کا غلط استعمال مت کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ رب العزت نے حکومت عطا فرمائی تھی، جناتوں پر بھی حکومت تھی، سمندروں کے اوپر بھی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، ہر جگہ پر آپ کی حکومت تھی، تو شیاطین نے یہ بات چلا دی کہ ان کو جو یہ حکومت ملی ہے یہ ان کو جادو کے ذریعے سے ملی ہے، انہوں نے جادو کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو بتلا سکے کہ جادو اور معجزہ میں فرق کیا ہے۔ میں آگے بیان کرتا ہوں کہ جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اگر ہم سے پوچھتا ہے کہ بھئی جادو کسے کہتے ہیں، اس کی ویاکھیا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ علماء نے 3 باتیں اس میں لکھی ہیں، لیکن چونکہ جناتوں کی بات آئی تھی تو میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں صرف پیش کر لیتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لوگ عجیب لوگ سوال کرتے ہیں، میں جنات دیکھنا ہو تو کیا کرنے کا؟ اب جنات دیکھ کر اپنے کو کرنا کیا ہے؟ ان کو دیکھ کر اپنا ایمان اور کفر اس کے اوپر موقوف ہے نہیں۔ عجیب لوگوں کی تمنائیں ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے سورہ جن پڑھنے کی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کیا پڑھنے کا ہوتا ہے، اور جناتوں کی زیارت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مساجد میں جنات ہوتے ہوں گے، ہم تو اتنے سفر کر کے گھوم لیے ہیں اور سال کی جماعتوں میں چلے، مولانا بھی چلے ہوں گے، لیکن ہمیں تو کبھی جنات نظر نہیں آیا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ان لوگوں کو نظر میں آ جاتا ہے کہ جو زیادہ تر وہم میں رہتے ہیں۔ وہ ایک لطیف مخلوق ہے، باریک مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دیا ہے کہ کچھ شکلیں وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہماری لائن نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی زیادہ بہت ڈیپ میں اتریں، لیکن جو پڑھا ہے اور جو لوگوں سے معتبر لوگوں سے سنا ہے وہ یہی ہے کہ نظر نہیں آتے، اور کبھی کبھی اللہ رب العزت ان کو دکھا بھی دیتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے اوپر جا رہے تھے، اور یاد رکھنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ غالباً 4-5ویں صدی کے بزرگ ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 400-500 سال کے بعد کے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو ان کے قافلے والے لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں پر پڑاؤ ہوتا تھا نا، قافلہ ہوتا تھا، تو وہ بندہ وہیں پر حاضر ہو جاتا تھا، حضرت شیخ کے بازو میں ہی بیٹھتا تھا، ان کے سائیڈ پر ہی بیٹھتا تھا۔ تو کئی مرتبہ ہم نے اس کو دیکھا، اور خوبصورت تھا، جوان تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ کوئی اس سے بات مت کرنا، اس سے زیادہ کوئی بات چیت کرنے کی نہیں،
اور یہ بندہ جب قافلے والے لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو یہ بندہ کھانے کے لیے بھی نہیں بیٹھتا تھا. تو لوگوں کو اور تعجب ہوتا تھا کہ بندہ کرتا کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم بھی کہیں پر سفر میں جاتے ہو کہ بندہ ہمارے ساتھ کھانا نہ کھائے, ہم سوال تو کرتے ہیں کہ بھئی کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو. تو اس کا بھی یہی حال تھا. ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ المکرمہ میں گئے تو لوگ جب بھی گھر سے نکلتے تھے, ان کے روم پر سے نکلتے تھے, کمرے سے نکلتے تھے, تو یہ بندہ داخل ہوتا تھا, اور جب لوگ اندر جاتے تھے تو یہ بندہ باہر نکل جاتا تھا. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ لوگ کمرے سے باہر نکل گئے اور ایک بندہ بیت الخلاء کے لیے گیا ہوا تھا. اب وہ جنات کو پتہ نہیں تھا, یاد رکھنا جنات عالم الغیب نہیں, جنات کو نہیں پتا تھا کہ اندر کوئی بندہ رہ گیا ہے, اور وہ بھی اندر داخل ہو گیا. جیسے ہی بیت الخلاء سے وہ بندہ باہر آیا نا, تو اس نے دیکھا کہ جو بندہ سفر میں ہمیں بار بار نظر آ رہا تھا, حضرت شیخ کے پاس بیٹھا ہوا نظر آتا تھا, جس کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر دماغوں میں بہت سارے سوالات, اس کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی تھیلی کھولی اور جو مینگنیاں آتی ہیں نا اس کو وہ کھاتا تھا. یہ واقعہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ جنت و شیاطین میں لکھا ہے. اس کو وہ کھا رہا تھا. تو میں بڑا حیران ہو گیا, اور جیسے اس نے مجھے دیکھا تو وہ بندہ وہاں سے بھاگ گیا, وہاں سے نکل گیا. میں گیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور میں نے زارق کا سارا قصہ سنایا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ جنات ہے. اور یہ وہ جنات ہے جس نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا ہے. یعنی یہ اس جنات کو صحابیت کا شرف حاصل ہے, یہ صحابی جنات ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی عمریں کتنی ہوتی ہیں, 400 500 سال 700 سال 600 سال, یا تو ان کی ایوریج ہوتی ہے. اتنی تو لمبی لمبی عمریں ان کی ہوتی ہی ہیں. تبھی تو اس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بندہ صحابی ہے, اور 400 سال کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ وہ لوگ مینگنیاں کیوں کھاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ کا خلاصہ بھی ہے, یہ قریب قریب خلاصہ ہے کہ جو ہڈیاں آتی ہیں جو ہم جو پھینک دیتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد, جنات لوگ جب اس کو اٹھاتے ہیں نا تو اللہ رب العزت اس کے اوپر گوشت ڈال دیتا ہے. اور ہمارے جانوروں کی جو مینگنیاں ہوتی ہیں نا وہ ان کے جانوروں کی مینگنیاں ہوتی ہیں. اب اس نے مینگنی کیوں کھائی, اب اس کا تو کوئی واقعہ میں ذکر نہیں ہے. بہرحال اس طریقے سے جناتوں کی کبھی کبھی زیارت بھی ہوا کرتی ہے. ایک واقعہ مزید بھی ہے لیکن میں اس کو ذرا فتاوی رحیمیہ کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کو میں اچھی طریقے سے دیکھ لوں گا, پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. بہرحال سحر کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے جو اس کی تعریف کی ہے اس میں 3 چیزیں لکھی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ امر خارق للعادتی, نمبر 1. نمبر 2 یظہر علی ید الشریر, نمبر 2. نمبر 3 باسباب خاصۃ. جادو کہتے ہیں خرق عادت کسی کام کو کرنا یا کسی کام کا ہو جانا. مثال کے طور پر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی اگر تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو تیرا معجزہ کیا ہے, تیری کرامت کیا ہے, اگر تو ولی ہے تو تیری کرامت بتا, اگر تو نبی ہے تو تیرا معجزہ بتا, کیسے لوگ تیری نبوت کو تسلیم کریں گے. تو کہتے ہیں کہ خرق عادت کسی کام کا کرنا. خرق عادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عادت کے مطابق اور ایک ہوتا ہے عادت کے مخالف. سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. قرب قیامت میں مغرب میں ڈوبے گا اور فوراً وہیں سے نکل جائے گا. اس کو کہتے ہیں عادت کے خلاف. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جب سورج مغرب سے نکل جائے گا, یعنی جہاں پر ڈوبا وہاں سے دوبارہ نکل گیا, اس کے بعد اگر کوئی نیا بندہ مسلمان ہوتا ہے اس کا ایمان قبول نہیں, کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں. نمبر 2, پانی پینے کی وجہ سے بندے کی پیاس بجھتی ہے, اس کو کہتے ہیں عادت کے موافق. اور پانی پیے اور بندے کی پیاس نہ بجھے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عادت کے خلاف.
کھانا کھاتے ہیں تو بندے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عادت کے موافق. کھانا کھائے اور بندے کی بھوک ختم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں عادت کے خلاف. تو جادو جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی خرق عادت چیز ہوتی ہے، اور نبوت کے اندر معجزہ بھی خرق عادت ہوتا ہے. فرق اب آگے نکلتا ہے. جادو جو ہوتا ہے نا وہ شریر قسم کے جو انسان ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور معجزہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے جو معصوم بندے ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ جادو کس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے؟ جو خبیث اور شریر اور سب سے بدقسمت اور بدبودار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پر. اور معجزہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ سب سے شریف اور اعلیٰ قسم کے جو بشر اور انسان ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. نمبر 3، جادو جو ہوتا ہے وہ اسباب کے واسطے سے آتا ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ اسباب کے بغیر آتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، راستے میں کوئی سبب نہیں تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مشینری نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے کیا ہو، انگلی سے اشارہ کیا اور اللہ رب العزت نے 2 ٹکڑے کر لیے. اور یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں جب معجزات دکھانا چاہوں تب دکھا سکوں. اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے تب جا کر نبی بھی معجزہ دکھا سکتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جادو کے اندر. ایک کہ خرق عادت کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے. نمبر 2، شریر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے. اور نمبر 3، اسباب کے ذریعے سے ہوتی ہے. اب میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھاتا ہوں. معجزہ کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں، معونت کسے کہتے ہیں، اہانت کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، درخت آپ کو سلام کرتے تھے. یہ بھی خرق عادت ہے. عام طور پر دنیا کے اندر پتھر سلام نہیں کرتا ہے، عام طور پر دنیا کے اندر درخت سلام نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت بھی سلام کیا کرتے تھے، پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے. لیکن نبوت ملنے سے پہلے تو اس کو کہا جاتا ہے ارہاس. کیا کہا جاتا ہے؟ ارہاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات نبوت کے بعد ملے ہیں، یعنی جو خرق عادت چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت ملنے کے بعد ظاہر ہوئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے معجزہ. مثال کے طور پر میں نے چاند کی مثال دے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن نبوت ملنے کے بعد ہوا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ. نمبر 2، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں برتن میں ڈالی تو وہاں سے پانی ابلنے لگا، اس کو کہا جاتا ہے معجزہ. لیکن نبوت ملنے کے بعد ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جائے گا؟ معجزہ. نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے اوپر خطبہ دیتے تھے. جب سیڑھی بن گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تنا چھوڑ دیا تو وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے. تو یہ رونا کھجور کے تنے کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے ملنے کے بعد ہے. اب ایسے ہی کوئی عادت کے خلاف کوئی چیز کسی متقی، پرہیزگار اور اللہ کے ولی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کرامت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. آپ نے واقعہ سنے ہوں گے کہ کچھ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، کچھ سمندر کے اوپر تیرتے ہیں، یعنی ان کا مسلح تیرتا ہے. بہت ساری کرامت آپ نے سنی ہوگی. تو کوئی ولی اور متقی، نیک، صالح، پرہیزگار اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت. اگر ایسے ہی کوئی خرق عادت چیز کسی عام مسلمان کے ہاتھ پر اگر ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے معونت. کیا کہا جاتا ہے؟ معونت. یعنی یہ اللہ رب العزت کی جانب سے مدد ہے. مثال کے طور پر میں نے کچھ تفسیر پہلے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ جو ایک عورت تھی سمندر میں سفر کر رہی تھی اور اللہ رب العزت نے اس کا اکرام فرمایا، اس کی مدد فرمائی. تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے کیا کہا جائے گا؟ معونت. ایک ہوتا ہے استدراج. مثال کے طور پر
کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کبھی کبھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ہاتھ پر بھی ایسی کوئی چیز ظاہر کر لیتے ہیں خرق عادت کے خلاف. اب سمجھ جانا. اب اس کی دو شکلیں ہوگی، یا تو اس کی مرضی کے اور اس کے منشے کے مطابق ہوگی، یا تو اس کی مرضی اور منشے کے مخالف ہوگی. مثال کے طور پر قرب قیامت میں دجال آئے گا. اب دجال یاد رکھنا، دجال آنے کے بعد ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گا کہ میں خدا ہوں مجھے مان لو، میں اللہ ہوں مجھے مان لو. پہلے وہ نبوت کا بھی دعویٰ کرے گا. پہلے وہ کیا کرے گا؟ نبوت کا بھی دعویٰ کرے گا. وہ کہے گا، جب خدائی کا دعویٰ کرے گا، آسمان کو کہے گا کہ پانی برسا تو پانی برسے گا، زمین کو کہے گا کہ گلہ ہوگا تو وہ گلہ ہو جائے گا، مردے کو کہے گا کہ زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جائے گا. تو یہ بھی تو خرق عادت ہے نا. زندہ کرنا ہے کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، لیکن دجال کرے گا. بارش برسانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، دجال بھی کرے گا. کھیتی اگانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، دجال بھی کرے گا. تو اگر ایسی چیزیں کوئی مدعی نبوت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اور اس کے منشے کے مطابق ہو، اس کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے فیور میں جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے استدراج، یعنی یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ڈیل ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہوتا ہے اہانت، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے کسی کو رسوا کیا جانا. مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے عروج پکڑا، پھر اس کا خاتمہ بھی ہو گیا. تو جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، تو ایک عورت اس کے پاس آئی. اس نے کہا کہ اگر تو نبی ہے نا تو میرا بچہ جو ہے نا، اس کے سر کے اوپر بال نہیں ہے، بہت تھوڑے بال ہیں، تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر لے. اگر تو نبی ہے تو تیرے معجزے سے میرے بچے کے بال آ جائیں گے. تو مسیلمہ کذاب نے جب ہاتھ پھیرا نا تو بچے کے سر کے اوپر جو تھوڑے بہت بال تھے وہ بھی چلے گئے. تو اللہ رب العزت نے اس کو کیا کیا؟ ذلیل کیا. اس کو کہا جاتا ہے اہانت. ایک بندہ اس کو اپنے باغ میں لے گیا، کہا کہ میرے باغ میں پھل بہت تھوڑے ہیں، برابر آتے نہیں ہیں، تو اپنے ہاتھ سے کچھ پودے لگا دے تاکہ اچھی طریقے سے پھل آ جائے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے اوپر پھل لگائے تھے، درخت لگائے تھے، تو اللہ رب العزت نے پھل دے دیے تھے. تو اس طریقے سے مسیلمہ کذاب کے پاس ایک بندہ آیا، کہا کہ میرے باغ میں چلو، اور وہاں پر جانے کے بعد ذرا اس طریقے سے پھل لگا دو، درخت لگا دو تو اچھی طریقے سے پھل آ جائیں گے. تو اس نے جب درخت لگائے نا تو جو پھلدار وہاں پر تھوڑے بہت درخت تھے نا وہ بھی خشک ہو گئے. اس کو کہا جاتا ہے اہانت، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے کسی کو ذلیل کیا جانا. نمبر 3، ایک بندہ آیا کہ میرے کنویں میں پانی نہیں ہے، بہت اندر پانی ہے، تم ذرا پڑھ کر دم کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا تھا تو پانی اوپر آ گیا تھا. تو اگر تو بھی نبی تو تو بھی دم کر لے، تیرے معجزے سے پانی باہر آ جائے گا. تو اس نے جا کر جب دم کیا نا تو جو پانی تھا وہ بھی سوکھ گیا. تو اس کو کہا جاتا ہے اہانت. نمبر 1 ارہاس، نمبر 2 معجزہ، نمبر 3 کرامت، نمبر 4 معونت، نمبر 5 استدراج، نمبر 6 اہانت، اور نمبر 7 اب آتا ہے سحر، جادو. میں نے تعریف تو آپ کی خدمت میں پیش کر لی ہے. اب جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں، جادوگر لوگ، یہ کرتے کیا ہے؟ یہ کیسی کیسی ناپاک حرکتیں کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر ایسی چیزیں ظاہر کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھو، یہ لوگ بہت زیادہ ناپاک رہتے ہیں، حرکتیں ان کی بہت ناپاک ہوتی ہیں. جب یہ لوگ شیطان کو خوش کرتے ہیں نا، شرارتیں کرتے ہیں، تو جو شریر شیطان اور شریر جنات جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں اور پھر ان کی مرضی کے مطابق کچھ کام کرتے ہیں. اب یہ لوگ ناپاک حرکتیں کیسی کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ لوگ جب تعویذ لکھتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر جو علماء اکرام جو تعویذ لکھتے ہیں وہ کیسر سے کبھی لکھیں گے، کوئی قیمتی چیز استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے سے تعویذات وغیرہ لکھتے ہیں. لیکن جو جادوگر لوگ جو ہوتے ہیں اور جو وہ ناپاک تعویذات لکھتے ہیں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، وہ عورت کو جو ہر ماہ ناپاکی کا جو خون آتا ہے، جس کو ان کے حیض کہتے ہیں، اس خون کے ذریعے سے وہ تعویذات لکھتے ہیں. یعنی ایسی ناپاک حرکتیں کرتے ہیں.
40 دن تک مسلسل وہ لوگ ناپاکی میں گزارتے ہیں. اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، آپ کے کلیجے منہ میں آ جائیں گے. کبھی یہ لوگ ایسی ناپاک حرکتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کریم کے اوپر وہ بول و براز کرتے ہیں، قرآن کریم کے اوپر ناپاکی ڈالتے ہیں. اب جب ایسی حرکتیں کریں گے تو جنات ان کے پاس آئیں گے اور ان کا کام کریں گے. پھر تو یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اب جنات وغیرہ سے بچنے کا وظیفہ کیا ہے؟ جادو وغیرہ سے بچنے کا وظیفہ کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون سے اعمال کرے کہ جس کی وجہ سے ان چیزوں سے ہم بچ جاویں؟ میرے دوستو یاد رکھو، تعویذ وغیرہ سب ٹھیک ہے، اصل جو دعائیں ہیں نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، اس میں جو روحانی طاقت اور روحانی قوت ہے نا، وہ کسی اور چیز میں ہمیں نہیں مل سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا. کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں بھول جایا کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس لے کر آئے اور فرمایا کہ رسول اللہ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں. جیسے آپ پڑھتے جائیں گے نا تو جس عورت نے آپ پر جادو کیا ہے اور بال وغیرہ جو کنگھی وغیرہ کے اوپر جو گرہیں لگائی ہیں نا، وہ دھیرے دھیرے کھلتی چلی جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھنا شروع کیا تو وہ جادو ختم ہو گیا. اسی لیے میں ایک آسان عمل آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں جس کو ہم میں سے ہر بندہ کر سکتا ہے. اگر آپ جادو وغیرہ سے بچنا چاہتے ہیں، جنات وغیرہ سے بچنا چاہتے ہیں تو، ورنہ جادو جو ہوتا ہے نا، اس کی حضرت کعب احبار فرماتے ہیں نا کہ اگر میں ایک دعا اگر نہ پڑھتا نا تو یہودی لوگ مجھے اپنے جادو کے ذریعے سے گدھا بنا دیتے. جادو اتنا خطرناک ہوتا ہے. اب میں اس ایک علاقے کا نام نہیں لیتا ہوں، خود میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. کاٹھیاواڑ کا علاقے کا ایک شہر ہے. ایک بندے کی عورت کے اوپر جادو کیا گیا تھا. اب کیسی حرکتیں ہوتی ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. وہ عورت جب رات کو سو جاتی ہے نا، چاروں طرف سے دروازے بند ہیں، سب کچھ بند ہے. جب سو کر صبح میں اٹھے گی نا تو اس کے پاؤں کے تلے پورا کنکو آ جائے گا. جو لال لال ہوتا ہے نا وہ پورا چپکا ہوا ہوتا ہے. دروازے سارے بند ہیں. آیا کہاں سے؟ چلو یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے. اس سے آگے جب رات کو وہ لوگ بیڈ روم میں سو گئے ہیں تو جو لیونگ روم ہے نا، وہاں پر جو صوفہ ہے نا، صبح میں جب اٹھیں گے نا تو وہاں پر سوئی وغیرہ اوپر سے پھٹ کر آ جاتی ہے. اور یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں پر اوپر پھٹ جاتی ہے. یہ جادو کا اثر ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے رات کو ہم سوئے اور صبح میں جب واش روم جانا ہے، باتھ روم میں جب جانا ہے نا، تو باتھ روم کے بالکل انٹر ہوتے ہی وہاں پر یوں ہندی میں ہوم لکھا ہوا آ جائے گا. جادو کی تیسری مثال تھی. یہ بھی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ بیڈ کے اوپر سو گئے یا نیچے ایک بستر لگا کر سو گئے ہیں اور صبح میں جب اٹھیں گے نا تو بستر کی چاروں جانب کنکو آ جائیں گے. کبھی کبھی اس عورت کو وامیٹنگ ہوتی ہے. وامیٹنگ کے اندر سے کوئلے نکلتے، کولسے نکلتے ہیں. کبھی کبھی اس عورت کو وامیٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کانچ نکلتے ہیں. اور یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. اس سے بھی آگے سنیں. اب میں تھوڑا الفاظ دبا کر استعمال کروں گا، آپ سمجھ جانا. جب میاں بیوی اپنے تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات بنانے کے بعد جو اندر سے سپم نکلتا ہے نا، تو اس کی جگہ پر بھی کنکو نکلتا تھا اس عورت کو. آپ اندازہ لگا لیں کہ جادو اور سحر یہ کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور سنت کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. اور ان لوگوں نے بہت کوششیں کر لی. اب مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ پھنسے ہیں وہ کس وجہ سے پھنسے ہیں کہ انہوں نے تعویذات کے لیے ایسے لوگوں کو چنا تھا جو شرکیہ الفاظ بولا کرتے تھے یا بالکل مشرک قسم کے لوگ تھے. اور یہ خود انہوں نے اپنی زبان سے بتایا کہ ہم نے ایسی ایسی حرکتیں کر لی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ مصیبت کو دور کرنے کا جو طریقہ جو اپناتا ہے وہ گناہ کا اپناتا ہے نا، تو وہ مزید گناہ کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے. اب ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. اب کیا کرے گا بندہ؟ تھک گئے وہ لوگ. ہزاروں فوٹوز انہوں نے بھیجے تھے ہم کو، لیکن اس کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ ان 3 سورتوں کی تلاوت کرے. نمبر 1 سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نمبر 2 سورۃ الفلق،
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ نمبر 3 سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ان 3 صورتوں کا معمول بنا لیں، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اب ذرا اس کو بھی سمجھ لیں، چونکہ میں نے گزشتہ سوموار کو کہا تھا کہ بات کروں گا تو پوری کروں گا کہ چھٹکارا کیسے پائیں گے۔ فجر اور مغرب کے بعد ان 3 صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر اور مغرب کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ، اور باقی نمازوں کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سے سمجھ لیں، ان 3 صورتوں کو فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ اور باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ۔ اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا، آپ نے اپنی اولادوں کو بتا دیا، اور گھر پہ جانے کے بعد اپنی عورتوں کو بھی بتا دے، اپنے بیوی بچوں کو بھی بتا دے، تاکہ وہ لوگ بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر اپنی زندگی بھر عمل کرتے رہے، اللہ رب العزت نے چاہا تو کسی قسم کا کوئی جنات، کوئی شریر شیطان یا کسی قسم کا جادو آپ پر، آپ کی نسلوں کے اوپر، آپ کے والدین کے اوپر، آپ کے بیوی بچوں کے اوپر، آپ کے گھرانے کے اوپر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ پکی بات ہے، اور یہ بتایا ہوا میرا عمل نہیں ہے، کسی عام بزرگ کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اگر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اگر ٹوٹ سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا جادو اگر ٹوٹ سکتا ہے، تو کیا میرے اوپر اور آپ کے اوپر اگر جادو کیا جائے گا تو کیا وہ نہیں ٹوٹے گا؟ وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس کا معمول بنا لے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب اگلی آیت کریمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ کے اندر آئے تو یہودی لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور جب اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ذرا ہماری طرف توجہ کرے، ہماری بات سنیں، تو وہ ایک لفظ بولا کرتے تھے، راعنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ جب بولتے تھے نا تو شرارت کے انداز میں بولتے تھے۔ عربی زبان میں یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے، راعنا۔ راعنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہماری رعایت فرمائیے۔ لیکن یہودیوں کی جو پراپر ان کی عبرانی زبان ہے، اس میں یہ لفظ گالی، احمق اور بیوقوف کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اللہ کے نبی کو کیا کہتے تھے؟ راعنا۔ مراد ان کی گالی دینا ہوتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کبھی کبھی یہ لوگ لفظ کو کھینچ کر بولتے تھے، راعینا۔ اور راعینا اگر عین کے بعد یا اگر لگا دیتے ہیں اور کھینچ کر بولتے ہیں تو عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ تو یہ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اس طریقے سے بولتے تھے۔ تو ان کی اصل جو زبان یعنی عربی زبان میں جو لفظ بولا جاتا ہے راعنا کے معنی ہوتا ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، یہ ان کی مراد نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ کیا بولتے تھے؟ راعینا، اے ہمارے چرواہے۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے بے ادبی کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے ایسی زبان استعمال کرنا شروع کی تو کچھ صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو یوں کہتے تھے، راعینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، تم راعینا مت کہو، بلکہ کیا کہو؟ وقول انظرنا، یوں کہو ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے یا رسول اللہ، اس طریقے سے بولو، وقول انظرنا واسمعوا، اور تم سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس طریقے کے الفاظ بولنے سے منع کر دیا۔ یہودی جو لوگ تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی بڑی شرارتیں ہوا کرتی تھیں۔ میں نے ایک مرتبہ واقعہ آپ کو سنایا تھا کعب بن اشرف کا۔ ایک عورت تھی، اس کا نام تھا اسما یہودیہ۔ یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برے برے اشعار کہا کرتی تھی، گستاخی کیا کرتی تھی۔ تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں گئے ہوئے تھے اور یہ نابینا صحابی تھے۔ تو جب ان کی کانوں میں یہ بات آئی نا کہ یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے سے برے برے اشعار کہتی ہیں،
بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عورت اپنے ماہواری کے جو گندے کپڑے ہوتے ہیں خون والے، اس کو مسجد میں ڈال دیتی تھی۔ ان یہودیوں کی شرارتیں آپ دیکھیں، کیسی شرارتیں یہ لوگ کرتے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو انہوں نے نظر مان لی، انہوں نے کیا کہا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے صحیح سالم آ گئے تو میں اس عورت کو انشاءاللہ قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اب نابینا صحابی ہے، ہمارے یہاں پر کوئی نابینا بندہ ہو تو وہ کچھ کام نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ صحابی تھے، ان کے دل کے اندر جذبہ تھا کہ مجھے دین کا کوئی ایسا کام کرنا ہے نا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے یہاں پر میرا مقام اور مرتبہ ہو جائے۔ تو انہوں نے ارادہ کر لیا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسان کر لیا۔ ایک مرتبہ وہ رات کو نیزہ لے کر نکلے، اسما یہودیہ کے گھر پر پہنچے ہیں، اس کے بچوں کو ٹٹولا، اس کے بچوں کو الگ کیا، نابینا صحابی نے نیزے کو اس کے سینے کے اوپر رکھا اور اس کو پیوستہ کر دیا اور نیچے اتار دیا، ختم کر لیا اس کو۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فجر کی نماز میں حاضر ہوئے اور آ کر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، فلاں جو گستاخ عورت تھی نا، جو آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، میرے سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اس کو اس طریقے سے قتل کر دیا۔ یا رسول اللہ، آخرت میں میری پکڑ تو نہیں ہوگی نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کیسی باتیں کرتے ہو، پکڑ کہاں سے ہوگی؟ یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو دیکھتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ دیکھو اس نابینا نے کیسا دین کا کام کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو نابینا مت کہو، بلکہ یہ تو بینا ہے، یہ تو بہت کچھ دیکھنے والے ہیں۔ خلاصہ کلام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے کہ یہ بیمار ہو گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہودی جو لوگ تھے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ یہ تو نبوت کی شان ہے نا، اگر کوئی بندہ صحابی کی شان میں بھی اگر گستاخی کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک بندہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا تھا حضرت علی کے اوپر، کہ علی تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، علی تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، اس طریقے سے۔ اور جمعہ کے دن 4000 مرتبہ اس طریقے سے وہ لعنت بھیجتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت کی، اللہ کے نبی کی، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں بندہ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گستاخ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی شکل میں ہو گیا اور اس کا باقی جو جسم تھا نا وہ انسان کی شکل میں تھا۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ علامہ تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ ایک ایسا بندہ تھا جو نمازوں کا بہت پابند تھا، نوافل بہت کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس کا انتقال ہو گیا رات کو۔ اب رات کا وقت تھا، انتقال اس بندے کا ہو گیا، لوگوں کو بظاہر نظر آتا تھا کہ یہ بندہ تو بڑا نیک ہے، تہجد گزار ہے، نفلیں بہت زیادہ پڑتا ہے۔ تو کدال نہیں مل رہا تھا قبر کو کھودنے کے لیے، ڈھونڈتے گئے، آخر میں ایک بوڑھی عورت کے گھر میں کدال ملا۔ اس کو جا کر کہا کہ تیرے گھر میں جو کدال ہے نا وہ ذرا ہم کو دے دے، ہمیں ایک بندے کا انتقال ہو گیا، ہمیں اس کی قبر بنانی ہے، ہم تجھے دے دیں گے واپس۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم میرے پاس قسم کھا کر جاؤ کہ اللہ کی قسم ہم یہ کدال آپ کو واپس کریں گے۔ ان لوگوں کو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے قسم کیوں کھلائی۔ بہرحال انہوں نے قسم کھا لی کہ چلو وہ بوڑھی عورت ہے، اس کے پاس یہی ایک سامان ہوگا، ہم قسم کھا لیتے ہیں کہ بھئی تیرا کدال ہم تجھ کو واپس کر دیں گے۔ انہوں نے قسم کھا لی، کدال لے کر آئے، قبر کو کھودا، اس بندے کو اتارا، دفن کر لیا، اور دفن کرنے کے بعد اس کو قبر کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب باہر آئے تب ان کو یاد آ گیا کہ کدال تو اندر رہ گیا ہے، کبھی کبھی غلطی سے اس طریقے سے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے واپس قبر کو کھولا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کدال تو واپس کرنا پڑے گا۔ جب انہوں نے قبر کو کھولا نا تو انہوں نے جو منظر دیکھا ہے نا وہ بڑا دل دہلانے والا منظر تھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ وہ جو کدال تھا نا وہ اس بندے کے گلے میں پڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے اور پورا آگ کے اندر وہ بندہ تھا۔ بہرحال ان کی ہمت تو نہیں ہوئی،
وہ لوگ ان کے پاس گئے، بڑھیا کے پاس، اور جا کر معذرت پیش کر لی اور اس کو پوچھا کہ اب تو یہ بتا کہ تم نے ہمارے پاس سے قسم کیوں لی تھی کہ تم خدا مجھے واپس کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کدال کو سنبھال کر رکھنا، اس لیے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والے کے گلے میں توق بنے گا، اور اللہ رب العزت نے اس کو توق بنا دیا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیشہ یاد رکھنے کا، کبھی بھی گستاخی نہیں کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو اس کے بعد جو تابعین ہیں، وہ لوگ ادب اور احترام بہت زیادہ کیا کرتے تھے، ان کے اندر ادب اور احترام بہت زیادہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت مدینہ المنورہ تشریف لے جاتے، یہ ادب پر بات آئیں اس لیے 2-4 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں۔ جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، جب وہاں سے واپس آ رہے تھے نا تو روتے ہوئے آ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مدینہ سے نکل رہا ہوں، مجھے ڈر اس بات کا لگ رہا ہے کہ کہیں مدینہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میری ناپاکی کی وجہ سے مجھے نکال تو نہیں رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مجھے پہنچی ہے کہ مدینہ اپنے اندر سے گندے لوگوں کو اس طریقے سے نکال دیتا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ جس طریقے سے بٹی میل کو نکال دیتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، کوئی عام تابعی نہیں ہیں، متفق علیہ تابعی ہیں۔ انتقال کا وقت تھا، زبان مبارک پر آخری جو جملہ نکلا ہے وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آپ نے آیت کریمہ پڑھی، گردن جھکی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سنایا تھا انتقال سے پہلے رجا بن حیوہ کو بلایا اور رجا بن حیوہ کو کہا تھا کہ رجا میرا انتقال ہو جائے، قبر میں اترنا اور میری قبر کو کھول کر دیکھنا، میرے کفن کو ہٹا کر دیکھنا کہ میرا چہرہ سیاہ یا سفید ہے۔ رجا بن حیوہ نے کہا حضرت اب یہ وصیت کیوں کرتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنے سے پہلے 2 لوگوں کو قبر میں دفن کر چکا ہوں، عبد الملک ابن مروان اور سلیمان ابن عبد الملک، اور دونوں کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، اور سلیمان ابن عبد الملک کا جب انتقال ہو گیا، قبر میں جب اس کو لٹایا نہیں تھا، اس کا جو میت تھی وہ جنازے کے اوپر رکھی گئی تھی، اس کا پاؤں ہل رہا تھا، اس کے بیٹوں نے کہا تھا کہ میرا ابا زندہ ہے، میرا ابا مرا نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا تیرا باپ تو مر چکا ہے لیکن عذاب قبر یہاں سے شروع ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں لکھا ہے یہ نکاح کرتا تھا، 3 دن بیوی کو رکھتا تھا اور اس کے بعد طلاق دے دیتا تھا، عیاش قسم کا انسان تھا سلیمان بن عبد الملک۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرا تم میرا چہرہ دیکھ لینا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، رجا بن حیوہ نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے اور قبر میں اترے ہیں۔ رجا بن حیوہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے چہرے سے کفن ہٹایا ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ چہرہ چاند کے مانند چمک رہا تھا، اوپر سے پرچی آئی، اوپر سے چٹھی آئی جس میں 2 لائن لکھی ہوئی تھی۔ پہلی لائن پہلی سطر پہلی لکیر میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری لائن دوسری سطر دوسری لکیر میں لکھا ہوا تھا هذه براءة من الملك العزیز لعبده عمر بن عبد العزیز، کہ اللہ رب العزت کی جانب سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے جہنم سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ انعام ملا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر عشق اور محبت اور ادب اور احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کتنا تھا۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ جب حدیث کا درس دیتے ہیں مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، آواز نہیں آتی ہے، ہم نماز کی طرح مکبر الصوت رکھ دیتے ہیں، جو بلند آواز سے تکبیر کہے تو وہاں پر پیچھے آواز آ جاتی ہے، اور وہ بلند آواز سے حدیث بیان کرے گا پیچھے آواز آ جائے گی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں مدینہ المنورہ کے اندر ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس ہوں، اور یہاں پر آواز کو بلند کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نبی وہاں پر قبر مبارک میں زندہ ہے اور ہماری باتیں سن رہے ہیں، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی، چونکہ آپ مدینہ المنورہ میں رہتے تھے تو آپ دور چلے جاتے تھے، اور اتنے دور چلے جاتے تھے کہ روضہ اقدس کا جو گنبد خضرا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور کبھی کبھی تو مدینہ سے کافی حد تک باہر چلے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، ہمیشہ میں سوچتا رہتا ہوں کہیں اس جگہ پر میرے نبی کا قدم نہ پڑا ہو، کہیں اس جگہ پر میرے نبی کا قدم نہ پڑا ہو، وہاں پر میری ناپاکی گر جائے، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا ہے۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ادب اور احترام کتنا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ مدینہ المنورہ تشریف لائے ہیں. ایک ہفتہ آپ نے قیام کیا. شاگردوں سے کہا ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو ایک ہفتہ ہوا ہے, آپ کیوں جانے کا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے میں نے ایک ہفتے سے استنجا نہیں کیا ہے, میرے نبی کے روزے کا مجھے خیال آیا تھا, میرے نبی کے شہر کے اندر میں استنجا کروں یہ مجھے گوارا نہیں ہے, یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں, میرے اندر پیٹ میں تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس لیے میں مدینہ المنورہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں. یہ ہوتا ہے ادب اور احترام. ادب پر بندے کو اللہ رب العزت وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے جو بندے کو کبھی شاید اپنی محنت سے بھی نہ ملتی ہو. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, انتقال کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سلطان نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. سائل نے سوال کیا کس عمل پر آپ کی مغفرت ہوئی؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ ایک جگہ پر میں مہمان بن کر گیا تو جس کمرے کے اندر سویا ہوا تھا وہاں پر الماری کے اندر قرآن کریم کا ایک صفحہ وہاں پر رکھا ہوا تھا. مجھے آرام کرنا تھا, دل میں آیا کہ میں اس صفحے کو ہٹا لیتا ہوں, لیکن پھر دل میں نے سوچا کہ میں اپنے آرام کی وجہ سے قرآن کریم کو صفحے کو ہٹا دوں. میں نے کہا میں نہیں ہٹا سکتا ہوں, قرآن کریم کا صفحہ وہیں پر رہے گا, میں رات جاگ کر گزار دوں گا. اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دی. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا انتقال ہو گیا, خواب میں کسی نے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تو اس نے پوچھا کہ کس عمل پر مغفرت ہوئی؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر پر وضو کر رہے تھے, میں اوپر کی جانب تھا, امام احمد بن حنبل نیچے کی جانب تھے. مجھے ڈر لگا کہ میں وضو کروں گا, پانی ایک عالم ربانی کے جسم کے اوپر جائے گا, میں وہاں سے نیچے آیا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ گیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے ایک بندے کی اور ایک نیک بندے کا اگر تو نے احترام کیا ہے تو یہ عمل ہمارے دربار میں اتنا ہم کو پسند ہے, اتنا مقبول ہے, اتنا محبوب ہے کہ اس عمل پر ہم نے تیری مغفرت کر دی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس طریقے سے اللہ رب العزت بندے کی مغفرت کا معاملہ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے, ایک شرابی تھا, شراب کے نشے کے اندر تھا اور اپنی زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا, شراب پی ہے, ناپاک اس کا چہرہ ہے اور اس طریقے سے اللہ اللہ کہتا ہے. حضرت سید سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا چہرہ دھو لیا, منہ کو صاف کیا اور ایک طرف سلا دیا. حضرت چلے گئے. جب بعد میں اس بندے کو ہوش آیا تو اس کو کہا لوگوں نے کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے اس طریقے سے, یعنی تجھے شراب کی حالت میں حضرت سید سکتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ نے بھی دیکھ لیا ہے, تجھے شرم نہیں آئی, اب تو شراب چھوڑ دے. اس بندے نے کہا کہ اب آئندہ کے لیے میں توبہ کر لیتا ہوں. حضرت سید سکتی رحمۃ اللہ علیہ سو گئے. سونے کے بعد ان کو خواب میں زیارت ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سید سکتی تم نے ہماری وجہ سے ایک بندے کا چہرہ دھو لیا اور ہم نے تمہاری وجہ سے اس کے دل کو دھو دیا. سید سکتی رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھے ہیں, تہجد کے اندر جب مسجد میں گئے ہیں تو وہ بندہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. سید سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا, تو نے کس طریقے سے توبہ کر لی؟ وہ بندہ ولایت کے اتنے اونچے مقام پر پہنچ چکا تھا. اس بندے نے کہا کہ سری مجھ سے کیا پوچھتے ہو, سب کچھ دیکھ کر تو تم آئے ہو. یعنی وہ بندہ نماز کی حالت میں بھی جانتا تھا کہ سید سکتی رحمۃ اللہ علیہ کیا خواب دیکھ کر آ رہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ادب پر اللہ رب العزت وہ چیز عطا فرما دیتا ہے. ایک آخری واقعہ, 7واں واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے وہ جیل کا جیلر تھا, خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو فلانا ملزم ہے جو قتل کے جرم کے اندر تمہارے جیل کے اندر بند ہے اس کو جا کر رہا کر دو. وہ بندہ رات کو اٹھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, وہ بندہ گیا اس کے پاس اور جا کر کہا کہ دیکھ میں نے خواب میں تو اس طریقے سے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں تجھے چھوڑ بھی دوں گا لیکن تیرا عمل کیا ہے, تیرا واقعہ کیا ہے وہ بتا. اس نے کہا کہ میں بڑا بے حیا انسان ہوں, میں بڑا بے شرم انسان ہوں, میں رات کی تنہائی کے اندر زنا بہت زیادہ کرتا ہوں. اور ہم نے ایک بوڑھی عورت کو رکھا تھا کہ جو دھوکے کے ذریعے سے جوان عورتوں کو پھسلا کر ہمارے پاس لاتی تھی اور ہم مل کر اس کو استعمال کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک عورت ہمارے پاس آئی اور اس نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ غلط کام مت کرنا, میں سیدہ ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا لگتے ہیں, میں فاطمہ کی بیٹی ہوں, تم میرے ساتھ اس طریقے سے غلط کام مت کرنا, میں نے زندگی میں یہ کام نہیں کیا ہے, مجھے دھوکے سے یہ بوڑھی عورت لائی ہے. تو یہ بندہ کہتا ہے نا کہ میرے دل کے اوپر بات چوٹ لگ گئی, میرے دل پر چوٹ لگ گئی کہ اس کے ساتھ تو میں غلط کام نہیں کر سکتا ہوں. لیکن جو میرے گروپ کے جو لوگ تھے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے.
کہ ہم تو کریں گے اس کے ساتھ. اس نے کہا کہ یہ سیدہ ہے، خدا کے واسطے اس کے اوپر رحم کرو، اس کو چھوڑ دو. تو وہ لوگ یوں کہتے تھے کہ تو اس کو چھڑوانا اس لیے چاہتا ہے تاکہ تو اس حسینہ کو پھسلا کر اپنے پاس رکھ لے اور ہمارے حصے میں نہ آنے دے. یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے غصہ آ گیا، میں نے غصے میں آ کر وہاں پر چاقو پڑا تھا، چاقو لیا اور اس بندے کو میں نے گھونپ کر اس کو قتل کر دیا، اور اس حسینہ کو میں نے کہا کہ تو سیدہ ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے سامنے، تو یہاں سے کسی بھی طریقے سے چلی جا. وہ عورت وہاں سے چلی گئی. ایک سیدہ خاتون کا، ایک گنہگار نے، ایک رات کے نافرمان نے، رات کے عاصی نے اکرام کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے رہائی کا ذریعہ اور سبب کر دیا. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ چند ایک واقعات میں نے آپ کی خدمت میں ادب کے حوالے سے پیش کیے. ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت، سچا عشق اور سچا ادب نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. اب